یہ کہانی ہے ایک ایسے سائنسدان کی جو لاکھوں لوگوں کی موت کا ذمہ دار ہے، لیکن دوسری طرف اسی کی وجہ سے آج کروڑوں بلکہ اربوں لوگ زندہ بھی ہیں۔ 1918 میں جب اس سائنسدان کو انسانیت کی سب سے بڑی پرابلم سالو کرنے پر نوبل انعام دیا گیا تو اس کے اپنے دوست اور فیملی والے تک اس فنکشن میں شریک نہیں ہوئے، بلکہ 2 اور نوبل پرائز ونرز نے تو پروٹیسٹ میں اپنا پرائز لینے سے انکار کر دیا۔ آخر ایسا کیا کیا اس سائنسدان نے کہ کروڑوں نہیں بلکہ اربوں انسانوں کی زندگیاں بچانے کے باوجود آج اس سے دنیا اتنی شدید نفرت کرتی ہے؟ میں آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں ایک ایسے شخص کی جو دنیا کا سب سے بدقسمت لیکن طاقتور ترین انسان تھا اور اس نے پوری دنیا کو بدل کے رکھ دیا۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل ڈریم ڈیکوڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اسے ضرور پریس کر دیں کیونکہ ہم آپ کے لیے اس طرح کی دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے۔ ہمارے جسم میں 4 مین ایلیمنٹس ہوتے ہیں: آکسیجن، کاربن، ہائیڈروجن اور نائٹروجن۔ ان میں نائٹروجن زندگی کے لیے بہت اہم مانا جاتا ہے۔ ہم یہ نائٹروجن ویجیٹیبل اور پلانٹس کھا کر یا پلانٹس کھانے والے جانوروں کا گوشت کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ زمین میں بار بار فارمنگ کرنے سے نائٹروجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ زمین بنجر ہو جاتی ہے۔ یہی مسئلہ 19ویں صدی میں ہوا جب دنیا کی آبادی تیزی سے بڑھنے لگی اور زمین میں نائٹروجن کی سپلائی ختم ہونے کے قریب تھی۔ اس وقت ایک مشہور کیمسٹ ولیم کروکس نے 1898 میں ہی دنیا کو بتا دیا تھا کہ اگر زمین میں نائٹروجن کی کمی کے مسئلے کا حل نہ نکالا گیا تو اگلے 30 سال میں آدھی دنیا بھوک سے مر جائے گی۔ حالانکہ ہوا میں 78% نائٹروجن موجود ہے مگر وہ اس فارم میں نہیں ہوتی جسے پودے یا جانور استعمال کر سکیں، اور آرٹیفیشل نائٹروجن بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا کیونکہ اس کے لیے نائٹروجن کے ایٹمز کو توڑنا پڑتا تاکہ امونیا بنایا جا سکے، جو ایک ایسا فرٹیلائزر مولیکیول ہے جسے کھاد کے طور پر استعمال کر کے ایگریکلچر کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ لیکن کئی 100 سال کی کوشش کے باوجود کوئی سائنٹسٹ یہ کام نہ کر پایا تھا۔ لیکن پھر 1904 میں ایک 36 سالہ جرمن کیمسٹ فرٹز ہیبر نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ہیبر اس وقت ایک یونیورسٹی میں لیکچرر کے طور پر کام کرتا تھا۔ فوڈ شارٹیج کو پورا کرنے کی جستجو میں اس نے دن رات لگا دیے۔ اس نے سوچا کہ اگر نائٹروجن اور ہائیڈروجن کو ملا کر بہت زیادہ ٹیمپریچر دیا جائے تو نائٹروجن کے ایٹمز توڑے جا سکتے ہیں۔ مارچ 1909 میں اس نے اپنی لیب میں تجربہ کیا اور 500 ڈگری سینٹی گریڈ پر نائٹروجن کے ایٹمز ٹوٹ گئے اور ہائیڈروجن کے مولیکیولز کے ساتھ مل کر امونیا بن گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے دنیا کی تقدیر بدل دی۔ جلد ہی جرمنی کی بڑی کیمیکل کمپنی BASF نے اس پروسیس کے رائٹس خرید لیے اور فرٹز راتوں رات امیر بن گیا۔ 4 سال کے اندر یہ کمپنی روزانہ 5 ٹن امونیا بنانے لگی۔ اس کھاد کی بدولت زمین پر 4 گنا زیادہ فصل پیدا ہونے لگی اور چند سالوں میں دنیا کی آبادی بھی کئی گنا بڑھ گئی۔ ایک اندازے کے مطابق آج ہمارے جسم میں موجود آدھی نائٹروجن اسی ہابر پروسیس کے ذریعے آئی ہے۔ فرٹز ہابر بہت مشہور ہو چکا تھا۔ اس کے دوستوں میں آئنسٹائن، میکس پلانک جیسے بڑے سائنسدان شامل تھے، لیکن پھر ایک ایسا موڑ آیا جس نے اسے تاریخ کا سب سے کنٹروورشل سائنسدان بنا دیا۔ پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو ہابر نے اپنے حکومت کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ جرمنی کا بارود ختم ہونے کے قریب تھا، اس وقت ہابر نے امونیا نائٹریٹ بنانا شروع کر دیا، جو کھاد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک زبردست ایکسپلوسیو مٹیریل بھی تھا۔ کچھ ہی عرصے میں اس کے بنائے ہوئے بارود نے جنگ کے میدان میں دشمنوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن ہابر یہاں تک نہیں رکا، وہ اپنے ملک کے لیے کچھ اور بھی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مختلف کیمیکلز کو کمبائن کر کے ایک خطرناک گیس بنانے کے ایکسپیریمنٹس شروع کر دیے۔ وہ اس
جنگ کو جلد سے جلد ختم کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھا۔ 22 اپریل کو جرمن فوج نے 5000 کلورین گیس سلنڈرز دشمن کی طرف کر کے کھول دیے، جس سے دشمن کے ہزاروں سپاہی تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ یہ اتنی تکلیف دہ موت تھی کہ دور کھڑے جرمن فوجی بھی یہ منظر دیکھ کر کانپ گئے۔ ہابر کو آنر کے طور پر فوج میں کیپٹن کا رینک دے دیا گیا۔ اس واقعے کے ایک ہفتے بعد ہابر گھر آیا۔ اس نے اس اچیومنٹ کی خوشی میں پارٹی رکھی۔ پارٹی کے بعد وہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ اسے اچانک گھر کے باہر سے ایک گن فائر کی آواز آئی۔ اس نے باہر جا کر دیکھا تو اس کی بیوی نے خودکشی کر لی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے اس عمل پر ریگریٹ کا شکار تھی کہ اس کے شوہر کی وجہ سے کئی ہزار لوگوں کی بے دردی سے موت ہو گئی، لیکن ہابر نے اس پر زیادہ افسوس نہیں کیا اور اگلے ہی دن اس نے ٹرین پکڑی اور واپس فیکٹری چلا گیا، جہاں اس نے کیمیکل ویپنز پر کام مزید تیز کر دیا۔ 1917 تک اس کی فیکٹری میں 150 سائنٹسٹ اور 1500 ورکرز کام کر رہے تھے جو اسے یہ کیمیکل ویپنز بنانے میں مدد کرتے تھے۔ جنگ میں اس کے بنائے گئے کیمیکل ویپن سے تقریباً 1,00,000 انیمی سولجرز مارے گئے، لیکن اس کے باوجود جرمنی جنگ ہار گیا۔ اس بات سے ہابر بہت افسردہ ہوا کیونکہ وہ جنگ اور بیوی دونوں ہار چکا تھا، اور پھر کچھ عرصے بعد وہ جرمنی چھوڑ کر سوئٹزرلینڈ چلا گیا، جہاں 65 سال کی عمر میں ایک ہوٹل میں اس کی موت ہو گئی۔ ہابر کی موت کے کچھ ہی سال بعد جرمنی کی حکومت نے اس کی فیکٹری کا کنٹرول لے لیا۔ اس وقت ہابر کے انسٹیٹیوٹ نے اسی فیکٹری میں ایک کیڑے مار اسپرے بنایا جسے سائیکلون بی کہا جاتا تھا۔ اسی اسپرے کو استعمال کرتے ہوئے نازی حکومت نے جرمنی میں موجود لاکھوں یہودیوں کو تڑپا تڑپا کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ٹیکنالوجی نے جہاں ہماری زندگی آسان بنائی، وہیں تباہی کا سامان بھی پیدا کیا ہے۔ فرٹز ہابر اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ ایک طرف اس کی دریافت کی وجہ سے آج اربوں لوگ زندہ ہیں، دوسری طرف لاکھوں لوگ اس کے بنائے گئے کیمیکل ویپنز کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر موت کا شکار ہوئے۔ علم ایک نعمت ہے، لیکن اس کا استعمال یہ طے کرتا ہے کہ وہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے یا خطرناک۔ اسی علم کی نعمت کو استعمال کر کے جہاں آئنسٹائن نے ہمیں دنیا کے فزیکل لاز سے انٹروڈیوس کروایا، وہیں اس نے دنیا کو ایٹم بم کی ایکویشن بھی دی۔ انسان نے ہمیشہ اپنے مفاد کے لیے ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 100 سال میں جتنی بھی انوینشنز ہوئی، ان کے فائدوں سے زیادہ نقصانات دیکھنے میں آئے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل ڈریم ڈیکوڈ کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اب اپنا خیال رکھیں، اپنے دوست صہیب کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔